وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاة، جب ندا دی جائے یعنی اذان دی جائے، للصلاة نماز کے لیے، من یوم الجمعہ جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، پس تم اللہ کی یاد کی طرف لپکو یا دوڑو، وذروا البیع، اور جو خرید و فروخت ہے وہ چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں اس بات کا علم ہو، یہ تم جانتے ہو۔ آیت نمبر 9 سورۃ الجمعہ، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور سورہ جمعہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں 2 حصے ہیں، اور پہلا حصہ جو ہے آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک نزول کے اعتبار سے بعد میں نازل ہوا ہے، اور جو آیت نمبر 9 سے 11 تک، یہ جہاں سے ہم آج آغاز کر رہے ہیں، یہ نزول کے اعتبار سے پہلے نازل ہوا ہے، اور یہ کوئی ہجرت کے فوراً بعد کا تذکرہ ہے۔ جو آیت نمبر 1 سے 8 تک، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد، یعنی 7 یا 8 ہجری میں وہ نازل ہوا، لیکن یہ جو بعد والی آیات ہیں یہ ہجرت کے فوراً بعد کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی یہود کی کہ وہ اپنے بارے میں بڑی خوشگمانی کا شکار ہیں، اور ان کو ایک چیلنج کیا گیا تھا، اور پھر ساتھ ان کو بتایا بھی گیا تھا کہ تمہاری اصل حقیقت، یعنی جو اہل کتاب اور یہود خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر عربوں کے ساتھ وہ حسد رکھتے تھے، اس کا تذکرہ بھی کر دیا، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرما کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح ان کے اس دعوے کی بات، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تمہارا یہ جو وعدہ ہے کہ تم اللہ کے بڑے محبوب ہو، تو فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو نا۔ تو ظاہر ہے وہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو موت سے بھاگے پھرتے ہیں۔ تو اس تذکرے کے بعد گویا جو دلوں کی سختی رکھنے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرح کا عناد اور دشمنی رکھنے والے، اس کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور انہی کو خطاب ہو رہا ہے کہ اے اہل ایمان، جب جمعے کے دن جو ہے وہ نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم جلدی کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یہ جو سعی یا سعی ہوتا ہے، اس کا معنی دوڑنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی کوشش کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کا معنی ہے کوشش کرنا اور فوری طور پر لپکنا۔
جیسے قرآن نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ گویا جو آدمی جلدی کوشش کرتا ہے اس میں دوڑنے کا معنی بھی آ جاتا ہے اور اس میں جلدی کرنے کا معنی بھی آ جاتا ہے، کوشش کرنے کا معنی بھی آ جاتا ہے۔ تو کوئی شخص جو ہے وہ کس طرح سے کوشش کرتے ہوئے دوڑتا ہے اللہ کی یاد کی طرف، گویا فوری طور پر جو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے، اذان آئے تو فوری طور پر خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور ہر طرح کا جو تجارت کاروبار وہ چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ جب اذان ہو جاتی ہے تو اس وقت کوئی بھی کام کرنا منع ہے، یعنی اذان ہونے سے لے کر نماز کا سلام پھر جانے کے بعد تک، اس دوران جمعہ کے دن کوئی بھی کام کرنا منع۔ یہ جو تھوڑا سا وقت ہے اور تھوڑا سا وقفہ ہے جو منع کیا گیا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ فضل کیا گیا۔ اصل میں جو جمعہ کا دن ہے، یہاں خاص طور پہ اس کا تذکرہ اور اس کے ساتھ ترتیب توقیفی میں ما قبل جو یہود کا تذکرہ ہے، یہ بڑا ہی یعنی اس اعتبار سے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ جمعے کی فضیلت کو نہیں مانتے تھے، اور اہل کتاب کو بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اہل کتاب کو بھی جمعہ ہی پیش کیا گیا تھا، یعنی ان کو بھی یہ کہا گیا تھا یا ان کے لیے بھی جمعہ ہی مبارک دن بنایا گیا تھا۔ اس کی وجہ یقیناً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو جو فضیلت عطا کی ہے، یہ باقی دنوں میں سے کسی اور دن کو یہ فضیلت عطا نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان خیر یوم طلعت علیہ الشمس، دنوں میں سے سب سے بہترین دن جس پر کبھی سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ جمعے کا دن ہے، یعنی بہترین دن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اہل کتاب کو بھی گویا یہ دن پیش کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ دن تسلیم کیا نہیں۔ یہودیوں نے ہفتہ بنا لیا، ہفتے کو پسند کیا، اور نصارہ نے اتوار کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ اب یہ جو خود انہوں نے ہفتے کو بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتہ مقرر نہیں کیا تھا۔ ہفتہ جو ہے وہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، سورہ اعراف وغیرہ میں بھی عبادت کے لیے ہفتے والا دن مقرر تھا، اور ان کے لیے کسی بھی طرح کی خرید و فروخت اور دنیاوی کام، کوئی بھی اور کام عبادت کے علاوہ کوئی بھی اور کام منع تھا پورے دن کے لیے۔ اب یہ منع پہلے دن سے اور شروع سے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے جس کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ نحل کے اندر موجود ہے، ہم پڑھ آئے ہیں آیت نمبر 124 کے اندر، کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یہ جو ہفتے کا دن ہے یہ ان کے لیے بنایا گیا تھا جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، یعنی ان کو اصل میں جمعہ ہی دیا گیا تھا۔ اور اس کی دلیل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان کو جمعہ پیش کیا گیا اور انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا نحن الاخرون، ہم بعد میں آنے والے لوگ ہیں، السابقون یوم القیامہ، لیکن قیامت والے دن ہم پہلے آئیں گے، یعنی ویسے ہم زمانی ترتیب سے بعد میں آنے والے، قیامت کے دن ہم پہلے آنے والے لوگ ہیں۔ اللہ بعید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، باوجود اس بات کے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ ہم سے پہلے آئے ہیں، ان کو وہ ترتیب سے، زمانی ترتیب سے وہ پہلے ہیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ ثم ھذا یومہم الذی فرض علیہم، ان کے اوپر یہ دن جو ہے وہ فرض کیا گیا۔ اچھا، یہاں پہ یہ دن کی تخصیص نہیں ہے کون سا دن، اصل میں یہ جمعے کے دن کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جمعے کے دن کی بات ہو رہی ہے؟ ایک تو حدیث کے قرینے سے اور حدیث کے شان ورود سے، اور دوسرا ایک مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اس سے یہ تخصیص ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن کا تذکرہ فرما رہے ہیں جمعہ کا دن ہے، تو فرمایا کہ یہ والا جو دن تھا یہ ان کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا، فرض علیہم، یہ ان کے اوپر جمعے کا دن ان کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن
مدكر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا، انہوں نے کہا جی ہمیں جمعے کا دن نہیں چاہیے، ہمیں تو ہفتے کا دن چاہیے، نصارہ نے کہا ہمیں اتوار کا دن چاہیے، انہوں نے اپنے لیے وہ دن جو ہے وہ بندگی کے لیے مخصوص کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهَدَانَ اللَّهُ، پھر اللہ نے اس دن کی ہدایت ہمیں فرما دی، پھر یہ ہمیں عطا ہو گیا، سبحان اللہ۔ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، اب فرمایا کہ دوسرے لوگ جو ہیں نا وہ ہم سے پیچھے ہیں اس معاملے میں۔ کیسے کہ جمعہ پہلے آتا ہے، اس کے بعد ہفتہ آتا ہے، اس کے بعد اتوار آتا ہے۔ فرمایا کہ وہ الیہود غدن، آج اگر ہمارا جمعہ ہے تو یہود بعد میں آئیں گے ایک دن بعد، والنصارى بعد غد، اور جو نصارہ کا دن ہے وہ اس سے بھی ایک دن بعد آئے گا۔ تو اس اعتبار سے ہم ان سے پہلے ہو گئے اور وہ خود ہی پیچھے ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی پیچھے کر لیا۔ گویا جمعے کا دن ایسا نہیں ہے کہ صرف امت مسلمہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے فرض کیا گیا یا اس کو مبارک بنایا گیا، جمعہ تھا ہی مبارک دن، اور اس کو مبارک بنایا گیا تھا پہلے لوگوں کے لیے بھی، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا اور اپنے لیے انہوں نے ہفتے کا دن مقرر کر لیا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرما دیا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، جنہوں نے اس دن میں اختلاف کیا تھا ان کے لیے جو ہے وہ ہفتے کا دن بنایا گیا۔ پھر اللہ نے ان کے لیے یہ پابندی لگا دی کہ اگر تم نے ہفتے کا دن اپنے لیے بندگی کے لیے چن لیا ہے تو پھر ہفتے کے دن کوئی بھی اور کام کرنا منع ہے۔ اور پھر اس دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، اور وہ جو ہفتے والے دن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیں اور حیلہ سازیاں کیں اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور جو حرکتیں انہوں نے کیں پھر اس کے اوپر ان کو عذاب آیا۔ اور خاص طور پہ جو ایک بستی جو سمندر کے کنارے تھی ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان کو بندر بنا دیا گیا اور خنزیر بنا دیا گیا، ان کی شکلیں بدل گئی، بالآخر وہ مر گئے، عذاب آ گیا اللہ کا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ خود ہی ہفتے کے دن کو انہوں نے اپنے لیے مخصوص کیا کہ ہم بندگی کیا کریں گے، پھر ہفتے کے دن خود ہی ان کے لیے آزمائش اور امتحان بن گیا، جس امتحان کے اندر وہ ناکام رہے۔ اب یہ جمعے کا دن ہے تو مبارک، پہلے دن سے مبارک تھا، انہوں نے نہیں تسلیم کیا، نصارہ نے اتوار کو بنا لیا اور یہودیوں نے ہفتے کا دن بنا لیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ جمعے کا دن جو ہے وہ اسی فضیلت کے ساتھ اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اور ایک عید کے دن کی طرح، بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے ایسے جیسے عید کا دن ہوتا۔ پھر اس کی اور فضیلتیں کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور اسی دن جنت سے نکالا گیا، اور ایک حدیث میں ہے کہ اسی دن زمین پر اتارا گیا۔ گویا بہت ساری نسبتیں اس دن کے ساتھ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اسی دن قیامت آئے گی، اللہ اکبر، اور قیامت آئے گی اس لیے ہر چیز جو ہے اس دن ڈر رہی ہوتی ہے، جمعے والے دن سب کو جو ہے وہ خوف لاحق ہوتا ہے، سوائے انسانوں کے اور جنوں کے، کوئی اور مخلوق سارے جو ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، لیکن بے فکر اور جو اس غافل ہے وہ صرف انسان اور جن ہے اس سے، کہ اس کو باوجود اس بات کے کہ جمعہ آتا ہے ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعے والے دن جو شخص پاکیزہ ہو کے طہارت کر کے غسل کر کے اور پھر اچھے کپڑے پہن کے جو اس کے پاس ہو، پھر تیل وغیرہ لگا کے خوشبو لگا کے پھر وہ مسجد کو آتا ہے اور مسجد میں آ کے کسی کو لا یفرق بین اثنین کہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں درمیان میں نہیں گھستا بلکہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے جو پچھلے 8 دن کے پچھلے جمعے سے لے کر جمعے کے درمیان میں آنے والے جو گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جمعے کے دن چونکہ نودی الی الصلاۃ، جب اذان ہو جاتی ہے تو سارا کچھ چھوڑ کے آ جائیے، سب کچھ منع کر دیا گیا، اور یہ خاص دن ہے، خاص موقع ہے، تو خاص دن خاص موقع، اس کی نماز بھی خاص ہے، اس کا جو پیش کرنے کا انداز بھی خاص ہے، اور پھر اس کا اجر بھی خاص ہے۔ وہ جو حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے کہ جو شخص سب سے پہلے آتا ہے اس کو
اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو بھیڑ یا بکری کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو مرغی کی قربانی، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو انڈے کی قربانی، اور بس اس کے بعد کچھ نہیں۔ اچھا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ 5 لوگوں کو اجر ملتا ہے، پہلے 5 لوگوں کو، یعنی پہلا آیا تو اس کو یہ مل گیا، دوسرا آیا یہ، ایسا نہیں۔ ایسا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی ساعتیں مقرر فرمائی ہیں جمعے والے دن، کہ جو جتنا پہلے آتا ہے، جو ساعت اول میں آتا ہے، اس کو وہ سارا اجر مل جاتا ہے، اور وہ اس کو سب سے بڑا اجر ملتا ہے، جیسے اونٹ کی قربانی کی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی شخص دوسری ساعت میں آتا ہے، یعنی کوئی ٹائم سپین ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور یہ جمعے سے پہلے جو جتنا پہلے آتا ہے، گویا 5 ساعتیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی۔ جو پہلی ساعت میں آ جاتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، جو دوسری ساعت میں آتا ہے، اچھا وہ 1 آدمی ہو یا 10 آدمی ہوں یا 100 ہوں یا 1 لاکھ ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں جو ساعت اول میں آئیں گے وہ سارے یہ اجر لے جائیں گے۔ جو ساعت ثانیہ میں آئیں گے ان کو گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ جو تیسری ساعت میں آئیں گے ان کو بھیڑ بکری کا قربانی کا ثواب ملے گا، اور جو چوتھی ساعت میں آئیں گے وہ ثواب کم ہوتا ہوتا مرغی جتنا رہ جائے گا، اور جو 5ویں ساعت میں آیا اس کو انڈے جتنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام نکل آتا ہے، یعنی ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، امام آ کے بیٹھ جاتا ہے، اذان شروع ہو جاتی ہے، تو طویت الصحف، جو فرشتے آئے ہوتے ہیں نا خصوصی اجر لکھنے کے لیے، وہ اپنے صحیفے بند کر لیتے ہیں، رجسٹر بند، بس وہ پھر وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اذان شروع ہونے پر آئے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو اجر نہیں ملے گا؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو اذان سن کے نماز پڑھنے کا جو اجر ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا۔ یہ جو ایکسٹرا اجر ہے، جو ایڈیشنل ثواب ہے، جو جمعے کے دن کے لیے خاص ہے، خاص ثواب، خاص اجر، وہ پہلے آنے والوں کے لیے ہے، وقت پہ آنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ جو وقت پہ آتا ہے یا امام کے بیٹھ جانے کے بعد یا اذان شروع ہونے کے بعد آتا ہے، وہ گویا اس ایکسٹرا اجر سے اور اس اضافی ثواب سے اور اس خاص اجر سے محروم رہتا ہے جو خاص اجر اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کے لیے بنایا۔ اسی لیے اس خاص دن کے بارے میں اجر بھی خاص ہے، اور جمعے سے جمعے تک جو وہ معروف حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، جمعے سے لے کر جمعے تک، ورمضان الی رمضان، اور رمضان سے رمضان تک انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب تک یہ کوئی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ یعنی جو صغیرہ گناہ ہیں وہ سارے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آدمی نے ایک جمعہ پڑھا پھر اگلا جمعہ پڑھا تو درمیان میں آنے والے سارے صغیرہ گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ والصلوات الخمس کے بارے میں بھی یہی ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان آنے والے، جب آدمی باجماعت نمازیں پڑھ رہا ہے، وقت پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، تو درمیان میں آنے والے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیوریفیکیشن کا اور تطہیر کا نظام بنایا ہے۔ اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان، اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، چھوٹے گناہ جو ہے صغیرہ گناہ وہ توبہ کے بغیر معاف ہو جاتے ہیں، وہ ان کاموں سے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ نمازیں پڑھتا رہے آدمی وقت پہ، جمعہ پڑھتا رہے، رمضان کے روزے رکھتا رہے، وہ درمیان میں آنے والے وہ مکفرات ما بینہن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں جمعے سے جمعہ اور رمضان سے رمضان، یہ خود بخود کفارہ ادا کر دیتی ہیں اور گناہ معاف کر دیتی ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، یہ کفارہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جب تک وہ کبائر کا جو ہے وہ ارتکاب نہ کرے، کبائر سے بچ جائے تو یہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس میں خاص یعنی گناہ بھی معاف ہوئے، یہ دن بھی خاص ہے، اس کا تاریخی حیثیت بھی ہے، قیامت بھی اس دن آنی ہے، اس لیے اس دن خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا جو جمعے والے دن کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے فرمایا کہ میرے اوپر جو سب سے زیادہ صلات پڑھا، سب سے زیادہ درود پڑھا کرو، رحمت کی دعا۔ صلات کا مطلب ہوتا ہے، جس کو ہم فارسی میں درود کہتے ہیں، اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔
لہذا یہ درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی اور مختصر درود پڑھیں تو بہت ضروری ہے کہ جو ہی مغرب آ جاتی ہے جمعرات کی شام، تو چونکہ شام سے مغرب سے اس دینی جو اسلامی تاریخ ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور مغرب سے لے کر اگلے دن مغرب تک 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 12 بجے سے لے کر 12 بجے تک نہیں ہوتے، بلکہ مغرب سے لے کر اگلی مغرب تک۔ تو اس لیے اس کو جو ہی مغرب ہو تو اسی وقت درود شریف شروع ہو جانا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح جمعہ کے دن کے آداب کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا، غسل کرنا واجب ہے، غسل کرنا ہر مسلمان پر، اور پھر اس کو جمعے کو پڑھنا بھی واجب ہے۔ اور یہ سارے کام کر کے جو شخص جمعے کے لیے آتا ہے تو پھر جمعے کا خاص اہتمام ہے، اور اس خاص اہتمام میں یہ ہے کہ اس وقت فوری طور پر کوئی بھی کام جو آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ ویسے تو ہر کام ہی چھوڑ دینا چاہیے، ہر نماز کے وقت ہی کام چھوڑ دینا چاہیے۔ کوئی بھی اذان آتی ہے کسی بھی نماز کے لیے تو آدمی کام کر رہا ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ چلے کوئی نہیں، میں کام کر کے نماز پڑھ لوں گا، کام مکمل پہلے کر لوں تو نماز جو ہے میں بعد میں پڑھ لوں۔ ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ فوراً اذان ہوئی اور فوراً کام چھوڑ دیا۔ قلم ہاتھ میں تھا، ادھر اذان ہوئی، وہیں رکھ دیا۔ ہتھوڑا ہاتھ میں تھا اور شروع کر رہا تھا کام، وہیں رکھ دیا، اذان ہو گئی، پہلے نماز بعد میں کام کر لوں۔ لیکن خاص طور پر جمعے کے بعد تو حرام ہے کوئی کام، کیونکہ اس میں تو استثناء ہے کہ بعض اوقات جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر بھی فرما دیا کہ اگر کوئی کسی امر جامع کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں سب لوگ، یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مجلس بلائی ہے، سب لوگ بیٹھے ہیں، کوئی گفتگو کر رہے ہیں اور اس وقت نماز کا وقت ہو گیا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اس کو اگر نماز کو مؤخر کر لیں اور مؤخر کر کے وہ اکٹھے اٹھ کے نماز پڑھ لیں تو اس کی گنجائش ہے باقی نمازوں میں۔ جمعے کے دن کوئی گنجائش نہیں، جمعے والے دن تو کوئی کام کیا جا سکتا ہی نہیں، اور یہ اتنا ہی فرض ہے جتنا ہفتے والے دن والوں کے لیے، ہفتے کے دن والوں کے لیے اس دن کوئی پورے دن کوئی بھی کاروبار کرنا حرام تھا، اسی طرح جو جمعے کا وقت ہے ہمارے لیے یہ تخفیف تو کر دی الحمدللہ کہ جس وقت اذان ہوتی ہے اس سے لے کر سلام پھرنے تک یہ دورانیہ جو ہے، اس دوران کاروبار حرام ہے۔ باقی ہر وقت جو ہے وہ کاروبار حرام نہیں، باقی سارے دن میں کاروبار کرو، جو مرضی کرو، لیکن یہ جو خاص وقت ہے اس وقت کے لیے اس کو چھوڑ دینا، ہر چیز کو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ہر چیز چھوڑ دو اور اللہ کی یاد کی طرف لپکو۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کی یاد نماز ہے، اور نماز جو ہے وہ خاص طور پر قرآن نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، سب سے بڑا ذکر تو اللہ کا وہ نماز ہے، نماز میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، تو گویا اللہ کی یاد سے مراد نماز کے لیے چھوڑ دو۔ اب نماز جمعے والے دن جو ہم پڑھتے ہیں تو جمعے والے دن وہ 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ خطبہ شامل ہو جاتا ہے، اور خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، اور دونوں خطبہ کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتین، آپ کے لیے آپ 2 خطبے فرماتے تھے، یجلس بینہما، درمیان میں آپ بیٹھتے تھے دونوں خطبوں کے درمیان، اور اس میں کرتے کیا تھے؟ اس میں آپ لوگوں کو کیا کہتے تھے؟ تو حدیث میں ہیں الفاظ یقرأ القرآن ویذکر الناس، آپ قرآن پڑھتے تھے اور آپ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ خطبہ وہ ہے جس میں قرآن پڑھا جائے اور نصیحت کی جائے۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جس خطبے یا جس تقریر کے اندر یہ 2 کمپوننٹس نہ ہوں، یعنی قرآن نہ پڑھا جائے، چاہے کم از کم وہ 1 آیت ہی پڑھ دے، کچھ تو پڑھے، قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھنا چاہیے، یہ فرض ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ نصیحت کرے، کہ کوئی بھی نصیحت، کوئی اچھا کام کرنے کی بات یا کوئی برے کام سے منع کرنے کی بات، یہ نصیحت ہے۔ تو اگر وہ یہ 2 کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ والا خطبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، اس کے اوپر ہم وہ اس خطبے کا حکم لگا سکتے ہیں، اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو اس کے اوپر اس خطبے کا حکم نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن
مدكر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب ہمارے یہاں چونکہ ایک خاص مکتب فکر نے یہ کہا کہ خطبہ صرف وہ ہونا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ آپ کا خطبہ عربی میں ہوتا تھا، لہذا دونوں خطبے عربی میں ہونے چاہیے۔ اب اگر عربی میں ہوں گے تو یذکر الناس کیسے ہوگا؟ اگر صرف آپ عربی میں خطبہ پڑھتے ہیں تو لوگوں کو اگر نصیحت کرنی ہے تو لوگوں تک اگر ابلاغ ہی نہیں ہو رہا، لوگوں تک پہنچ ہی نہیں رہی بات، لوگ سمجھ ہی نہیں رہے، تو آپ پھر نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ نصیحت تو لوگوں کی زبان میں ہوگی۔ آپ قرآن عربی میں پڑھیں لیکن ان کو سمجھائیں ان کی زبان میں، آپ حدیث عربی میں پڑھیں لیکن ان کو سمجھائیں ان کی زبان میں۔ تو اگر آپ ان کی زبان میں ان کو سمجھاتے ہیں تو تذکیر ہوگی، یذکر الناس جو ہے وہ پھر ہوگی، وگرنہ تو نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک نقطہ نظر تو یہ رہا کہ بس دونوں خطبے ہیں، دو خطبے ہیں، اذان ہوئی اور اذان کے بعد آپ نے دو خطبے ہوئے۔ اچھا، اذان کے بارے میں بھی یہ سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جمعے کی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جمعے کی اذان ایک ہی ہوتی تھی۔ البتہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اذان اور دی جانے لگی، اور اس کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم فرمایا تھا۔ آپ نے کہا کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور ظاہر ہے کہ لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں، اور وقت کا کو بہت زیادہ تعین کرنے کے لیے گھڑیاں بھی نہیں تھیں، تو لوگوں کو اذان سنائی نہیں دیتی ہوگی، ایسا کوئی مسئلہ ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ، جہاں یہ ذکر ہے کہ ان کے دور میں دوسری اذان دی جانے لگی، بلکہ دوسری نے وہاں تو حدیث کے الفاظ تو ہیں تیسری اذان دی جانے لگی، وہ دو اذانوں سے مراد ایک اذان اور ایک اقامت، تو یہ پہلے ہوتی تھی، بس یہی ہوتا تھا۔ تو یہ ایک ایکسٹرا اذان جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، لیکن یہ اذان مسجد میں نہیں ہوتی تھی، یہ اذان کاروبار کی جگہ پر ہوتی تھی، بازار میں، اور یہ اس لیے ہوتی تھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جمعے کا وقت ہونے والا ہے اور لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جائیں۔ تو یہ اذان دی جانے لگی، اور یہ صرف اور صرف یہ مسجد میں نہیں ہوتی تھی، یہ بازار میں ہوتی تھی۔ یہ دوسری اذان یعنی پہلی اذان جس کو کہتے ہیں، یہ بازار میں ہوتی تھی اور لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہوتی تھی کہ جمعے کا ٹائم جو ہے وہ ہونے والا۔ اب ظاہر ہے کہ آج کے دور میں چونکہ لاؤڈ سپیکرز ہیں اور سب کو پتہ چل جاتا ہے، اور گھڑیاں بھی ہیں، وقت کا پتہ چل جاتا ہے، تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی اذان ہمارے مسلمانوں میں آج بھی رائج ہے، اور لوگ دو اذانیں دیتے ہیں، پہلی اذان ہوتی ہے، پھر کو آدھے گھنٹے بعد دوسری اذان، پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اور یہ ایک طریقہ رائج ہو گیا۔ اور ایک مکتب فکر نے یہ کہا کہ خطبے جو ہیں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں دیتے تھے، لہذا خطبہ تو عربی میں ہی ہونا چاہیے، دونوں خطبے عربی میں ہونے چاہیے۔ اگر دونوں خطبے عربی میں ہوں گے تو پھر لوگوں کو تذکیر تو نہیں ہوگی، یہ نقصان ہوا اس بات کا۔ حالانکہ یہ عجیب بات ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ خطبہ تو بس عربی میں ہونا چاہیے، ان لوگوں کے اپنے مکتب فکر میں نماز کے اندر بھی، ان کے مکتب فکر میں یہ موجود ہے کہ نماز کے اندر بھی فارسی میں یا اردو میں یا کسی اور زبان میں دعا کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ ان کے یہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی اور زبان میں کوئی شخص قرآن پڑھنا چاہے، یعنی ترجمہ قرآن کا پڑھ لے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ حالانکہ نماز جو ہے صلو کما رأیتمونی اصلی کے تحت، اس کے اندر جو صحیح اور درست نقطہ نظر یہ ہے کہ نماز اسی طرح انہی الفاظ میں پڑھی جائے گی جن الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا وہ اپنی زبان میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ جن لوگوں نے اس کے لیے تو یہ کہہ دیا، حالانکہ اس میں ایک آدمی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور آدمی خود اس کا ترجمہ سیکھے، خود اس کو سمجھے، لیکن جس عمل کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، عوام الناس کے ساتھ، صحابی کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، تو لوگوں کو نصیحت ظاہر ہے ان کو سمجھائے بغیر کیسے ہو سکتی ہے، اور سمجھانا ان کی زبان کے بغیر کیسے ممکن ہے۔ تو اس لیے
جن لوگوں نے کہا کہ عربی زبان میں ہی خطبہ، ان کو بھی ضرورت اس بات کی پڑی کہ تذکیر تو ہوئی نہیں، خطبہ ہو گیا تذکیر کوئی نہیں ہوئی، تو ان کو پھر ضرورت پڑی، انہوں نے کہا نہیں، دونوں خطبوں سے پہلے ایک تقریر شروع کر دیں، بلکہ اذان سے بھی پہلے ایک تقریر کر لیں، اس میں نصیحت کر لیں۔ اب نہ صرف یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خطبے کی جو وزڈم تھی، جو حکمت تھی، وہ ختم ہوئی، بلکہ ایک تیسرا خطبہ ساتھ اور شروع ہو گیا، کیونکہ خطبہ، تقریر، خطاب ایک ہی چیز کے نام ہے۔ کوئی یہ یعنی ایک وہ کہتے ہیں پہلے تقریر ہے پھر دو خطبے ہیں، تو یہ تقریر اس لیے شروع کی گئی، اس ضرورت کے تحت شروع کی گئی کہ نصیحت کرنا جمعے والے دن کی ضرورت ہے، اس ضرورت کے تحت تقریر شروع کی گئی۔ تو وہی تو حکمت تھی دونوں خطبوں کی، یذکر الناس، کہ اسی میں تذکیر کر لیں۔ تو بہرحال یہ دونوں طریقے ہمارے ہاں یہ رائج ہیں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں تقریر پہلے کر لی جاتی ہے، اور وہ تقریر جو ہے وہ خلاف سنت، یہ بھی خلاف سنت ہے، وہ کوئی کسی ایک مکتب فکر کا بندہ کرے یا دوسرا مکتب فکر کا بندہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تھے آپ کھڑے ہو کے دیتے تھے، مسلم شریف کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیتے، لہٰذا وہ جو تیسری تقریر شروع ہو گئی پہلے، ایک تو وہ خطبہ تیسرا ہو گیا، پھر ساتھ اس کے یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ اس کو بیٹھ کے تقریر بیٹھ کے کر لے، خطبہ کھڑے ہو کے دے لیں گے۔ اب گویا تین خطبے ہو گئے، ایک خطبہ بیٹھ کے اور اس میں تذکیر ہو گئی، اور دو خطبے کھڑے ہو کے جس میں تذکیر ہوئی کہ نہیں ہوئی کسی کو کچھ نہیں پتہ، قرآن البتہ پڑھا گیا، باقی ٹھیک۔ اچھا، بعض لوگ جو ہیں خطبے تو دو دیتے ہیں اور اسی میں وعظ و نصیحت کرتے ہیں، تذکیر کرتے ہیں، لیکن بیٹھ کے کرتے ہیں۔ اگر تو کوئی میڈیکل ایشو ہے، اگر تو کوئی مجبوری ہے، کوئی معذوری ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو یہ تو اور بات ہے۔ اور اگر معذوری کے بغیر بیٹھ کے خطبہ دیا جانے کا رواج شروع ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ رواج شروع ہو گیا بیٹھ کے خطبہ دینا، یہ خلاف سنت ہے۔ یہ خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے دیتے تھے، اور دو خطبے ہوتے تھے، درمیان میں بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے، ایک خطبہ دیا پھر درمیان میں بیٹھے پھر کھڑے ہو گئے۔ اچھا، یہ طریقہ جو ہے اگر کوئی شخص کرتا ہے تو گویا جمعے کے دن کے سارے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اور وہ طریقہ اذان کے بارے میں نے عرض کیا کہ وہ ایک ہی اذان ہے اصل میں، تو اگر کوئی شخص دوسری اذان یا اصل اذان سے پہلے اذان کو شخص دیتا ہے تو وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اس کے اب جواز تو نکل آتا ہے اس اعتبار سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ میری سنت پر عمل کرو اور میرے جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت پر، ان کے طریقے پر بھی عمل کرو۔ تو جواز کا تو اس کا ہے، اتھارٹی اس کی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت موجود ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایک ایڈیشنل کام کسی خلیفہ نے شروع کیا ہے تو آپ شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی اتھارٹی موجود ہے تو یہ دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی اذان ہے، دوسری اذان کی ضرورت اب آج کے دور میں تو بالکل نہیں رہی، ضرورت بھی نہیں رہی، سنت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ایک اذان سے کوئی خطبہ پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور دو اذان ایک آدھا گھنٹہ پہلے ایک اور اذان دے دیتے ہیں، چلے تنبیہ کے لیے، اور اس میں ایک جواز کی صورت بہرحال موجود ہے، اس کو آپ خلاف سنت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس میں ایک اتھارٹی موجود ہے، اور اس کے اگرچہ وہ اذان بازار میں ہوتی تھی تو چلے ہم اس کی تعویل یہ کر لیتے ہیں کہ جب کوئی شخص لاؤڈ سپیکر پہ اذان دیتا ہے تو بازار تک آواز جاتی ہی ہے، تو اس لیے یہ اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دوسری اذان یعنی پہلی اذان دینے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری اذان کے وقت صحیفے بند ہو گئے اور وہ ایکسٹرا جو ایڈیشنل ثواب تھا وہ اجر ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد خطبہ ہوا، خطبے کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے 2 رکعت، اب یہ طریقہ بن گیا، خطبہ اس کے بعد نماز 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت ہو گئی۔ اب اس کے بارے میں لوگوں نے ایک اور اختلاف علماء کا ہوا، اور وہ اختلاف یہ ہوا کہ جمعہ ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص جگہوں پہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک جو کہہ لیجئے کہ ایک اختلافی نقطہ ہے، آج تک چلا آ رہا ہے، اب آہستہ آہستہ اس میں
اس اختلاف کی جو عملی نوعیت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ تقریباً ہر مسجد میں خطبہ جمعہ ہونا شروع ہو گیا، بہت کم مسجدیں رہ گئی جہاں جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا، وگرنہ ایک نقطہ نظر علماء کا اور ایک پورا مکتبہ فکر اس پر موجود ہے، اور اس کی رائے یہ موجود ہے کہ ایک بڑا شہر ہو جس کے اندر حاکم ہو، جس کے اندر فیصلے ہوتے ہوں، جہاں منڈی ہو، یعنی اس طرح کی شرائط ہیں، یعنی وہ اگر شرائط ملحوظ رکھے جائیں تو آج کے دور میں تحصیل لیول پر جمعہ ہو سکتا ہے، اس سے کم درجے کے کسی شہر میں، کسی قصبے میں یا کسی گاؤں میں جمعہ نہیں ہو سکتا اگر وہ معیار ملحوظ رکھا جائے۔ جہاں تک نمازیں پڑھنی ہیں، یہ جو عام ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ہر محلے میں مسجد بنائیں۔ امرنا ببناء المساجد فی الدور، اپنے اپنے محلے میں مسجد بنائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص جو ہے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے اس کو 10-15 منٹ اگر واک کرنی پڑتی ہے تو یہ بھی ایک مشکل کام ہے۔ ہر نماز میں پہنچنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس کی نماز پڑھنے کے لیے اس کے محلے کے اندر مسجد ہونی چاہیے، ہر سیکٹر کے اندر مسجد ہونی چاہیے، ہر بلاک کے اندر مسجد ہونی چاہیے، ہر 2-3 گلیوں کے اندر جو ہے مسجد، ہر گلی میں بھی مسجد ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ہم مدینہ چھوٹی سی بستی تھی اور چھوٹے چھوٹے محلے لوگوں کے ارد گرد بھی تھے، تو باوجود اس بات کے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے باقی مساجد کی نسبت زیادہ تھا، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے محلے میں مسجد بناؤ، تاکہ نماز جو ہے 5 وقت کی نماز وہ بڑی کمفرٹیبلی ہر شخص پہنچ کے نماز پڑھ سکے۔ البتہ جو جمعہ ہے، جمعے میں یہ حکمت بہرحال نظر آتی ہے کہ یہ ایک مرکزی نوعیت کا ایک اجتماع ہوتا ہے، تو ہر محلے میں جمعہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ جمعے کا جو اجتماع ہے، دیکھیں ایک سطح ہو گئی 5 وقت اجتماع کی، وہ ہر محلے میں ہونا چاہیے، ہر گلی میں ہونا چاہیے۔ ایک اجتماع ہے جمعے کے دن ہونا، 8ویں دن، اور 8ویں دن جمعہ ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کا اظہار ہے۔ اس لیے ایک قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ جو جمعہ ہے یا عید ہے اس کا اجتماع لا جمعہ ولا تشریق الا فی مصر جامع، یہ ایک قول ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ ایک جو بڑا شہر ہے، ایک جامع شہر، اس کے بغیر نہ جمعہ ہوتا ہے نہ عید ہوتی ہے۔ اچھا، اس کو بنیاد بنایا اور یہ اس طرح کی اور بھی دلائل لے کے یہ سمجھ لیا کہ جمعہ جو ہے وہ صرف ایک مرکزی شہر کے اندر ہو سکتا ہے جو تحصیل لیول کا ہو، جس کے اندر سارے وہ ہوں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نقطہ نظر ایک عرصہ چلتا رہا، بالآخر اب تو عملی طور پر یہ ویسے ہی معدوم ہو گیا ہے۔ اب تو کسی بھی مکتبہ فکر کی کوئی بھی مسجد ہوتی ہے تو تقریباً ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا ہوتا ہے، بہت کم مسجد ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا، لیکن اس سے یہ فائدہ تو ہوا کہ جمعہ ہو رہا ہے، بہت اچھا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا